اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی لڑائی اور سب سے پہلی لڑائی کون سی؟ بدر کا میدان سجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور ہجرت کے بعد جب بدر کا میدان سجا تو پہلی لڑائی ہے مسلمانوں کی۔ اور لڑنے والے کتنے ہیں؟ 313۔ اور ادھر کتنے ہیں؟ 1000۔ اور یہاں کون سے ہیں جن کے پاس نہ طاقت ہے نہ کوئی اور چیز ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم 7 سے 8 گھوڑے ہمارے پاس تھے، 9 سے 10 تیر اور تلوار ہمارے پاس تھے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چیز نہ تھی، کھانے کو روٹی نہ تھی، ہماری سواریاں پیاسی ہو گئی، ہم خود پیاسے ہو گئے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اللہ نے اپنا امر دکھایا، اللہ نے اپنی طاقت دکھائی، بتایا کہ میں کون ہوں اور میں کنہیں کامیاب کرتا ہوں۔ 1000 سارے کے سارے کٹے اور کٹے گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے، تیر و تلواروں سے سجے ہوئے اور نعرہ لگا رہے ہیں آج اسلام کو ختم کریں گے۔ یہاں صرف 313 بیٹھے ہوئے اور زاروں کی تار رو رہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں خیمے پہ گیا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ سجدے میں ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کی صدائیں، آپ رو رہے اے اللہ اگر آج یہ 313 چلے گئے اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اے میرے حبیب ہم تیرے لیے مدد کو بھیجیں گے۔ اب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں گر کے مدد کو مانگ رہے ہیں، اے اللہ طاقت نہیں ہے، اے اللہ کوئی اور ایسے ذریعہ نہیں ہے، یہ نہتے ہیں، یہ سارے کے سارے مہاجر ہیں، اور اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ میرے عزیزو یہاں جو اللہ کی مدد اترتی ہے کسی اور سبب کی وجہ سے نہیں اترتی، نماز کی 2 رکعت کی وجہ سے اللہ کی مدد اترتی ہے۔ آپ نے فرمایا میری بدر کی نماز نے مجھے اللہ کی مدد کو لیتے ہوئے دکھایا۔ آپ ہزاروں بتا رو رہے ہیں اے اللہ اپنی مدد کو بھیج۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب 10,000 فرشتے تیری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ آپ پھر رو رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں اے اللہ 10,000 سے کام نہیں بنے گا، رو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب 20 لاکھ تیری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ یہاں تک پھر رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب تیری نماز کی برکت سے ہم خود لڑنے کے لیے میدانوں میں اتر رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم بدر کے میدانوں میں ہم تلواریں اٹھاتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کی گردنیں کون اڑا رہا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نے خود جو بادل کے اوپر بادل آیا اور آ کے بادل برسا، اس بادل کے اندر سے گھوڑے کی ہنہناہٹ کی آوازیں ہم نے اپنے کانوں سے سنی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ سارے کے سارے نہتے صحابہ ایسے کافروں پہ حاوی ہوئے کہ 2 گھنٹے میں ساروں کا سفایہ کر کے رکھ دیا۔ اور میرے محترم بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے پوچھا ہاں میرے صحابہ کیا رائے ہے تمہاری، ان سے لڑا جائے یا پیچھے ہٹا جائے؟ کہ مسلمان 313 ہیں اور اگر یہ شہید ہو جاتے ہیں تو کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ پوچھا آپ نے، سب سے پہلے آپ نے رائے لی مہاجر صحابہ سے، اور مہاجر صحابہ کی تعداد 100 ہے، اور میں محترم بھائیو انصار صحابہ کی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ آپ نے کہا کیا کہتے ہو میرے صحابہ؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں، آپ جیسے فرمائیں گے ہم کریں گے، ہم لڑیں گے ان سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن نہیں ہوئے، آپ نے پھر پوچھا انصار صحابہ سے تمہاری کیا رائے ہے؟ انصار صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ سعد بن معاذ بولے یا رسول اللہ آپ نے ان سے پوچھ لیا تھا اور ان کا بتانا کافی تھا، لیکن آپ لگتا ہے انصار کی سننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی سنیں کہ ایک وقت تھا انصار ظلمتوں میں گرے ہوئے تھے، نہ اللہ کو پہچانتے تھے نہ نبی کو پہچانتے تھے، اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام کا عزت، آج اسلام اونچا ہوا،
ہم نے اسلام کو پہچانا، قرآن کو پہچانا، آپ پہ ایمان لائے، اور آج اسلام کو ہماری ضرورت ہے، اور آپ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم کیا رائے دیتے ہو؟ اے اللہ کے نبی، ایک نبی تھا، اس کا نام موسیٰ تھا، ایک اس کی امت تھی، اس کا نام بنی اسرائیل تھا، ان پہ ایک حال آیا تھا، اور انہوں نے بھی اپنی امت سے کہا تھا اے میری امت کیا کہتے ہو، کیا کریں، ان سے لڑیں یا نہ لڑیں؟ تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائے اور جا کے ان سے لڑو، جب جیت جاؤ گے ہمیں بتا دینا، ہم بھی خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ آپ سننا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی خاطر کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اشارہ کرو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، معاذ بن حضرت سعد بن معاذ فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے ایک اشارے پہ مدینے کے بچے بھی دریاؤں میں کود جائیں گے۔ آپ ایک حکم کریں، ہماری عورتیں بھی اللہ کے نام پہ نکل کے اپنی جانیں دے دیں گی۔ آپ اشارہ کریں، ہمارے بوڑھے بھی اللہ کے راستے میں کود جائیں گے۔ آپ حکم کریں، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم یوں گرج برس کے کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا نحن معك مقاتلون۔ اے اللہ کے نبی، آپ بسم اللہ کریں، قدم اٹھائیں، آپ کے قدم کے ساتھ یہ 313 کے قدم جڑے ہوئے ہوں گے، آپ کے ایک اشارے پہ کٹیں گے، مریں گے، لیکن اللہ کا دین یہاں زندہ کر کے دکھائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے بلند ہوئے، آپ نے کہا آگے بڑھو اور لڑو ان سے، یہاں تک کہ صحابہ لڑے اور ایسا ان کے منہ موڑے، 70 مار گئے، 70 بہا گئے، اور 70 جو ہے وہ قید کر کے لے آئے۔ جن میں قید ہونے والے کون ہیں؟ تاریخ کے اوراق میں طاقتور لوگوں کے جن کے نام ہیں، ان میں سے کئی طاقتور جو بدر کے میدان میں صحابہ نے قید کیے۔ حضرت عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور دشمنوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، ایمان نہیں لائے ہوئے، حضرت عباس کا قد روایات میں لکھا ہے اگر وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، اتنے بڑے قداور تھے، اور فرمایا 10-10 20-20 آدمیوں کو اکیلے پچھاڑ دیتے تھے۔ اب چھوٹے سے قد کے صحابی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قید کر کے لے آئے اور آگے یوں خیمے میں کہا یا رسول اللہ یہ لو میں نے گرفتار کر کے لے۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا؟ حضرت عباس کہیں نہیں اللہ کے نبی اس نے نہیں کیا، وہ کوئی اور تھے۔ کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے کیا ہے۔ آپ پھر فرمائے نہیں یا رسول اللہ یہ نہیں تھا، وہ کوئی اور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی چپ ہو جا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تیری مدد کی ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ نے پھر اعمال کی برکت سے کر کے دکھایا کہ سارا کا سارا بدر کا میدان ان کی لاشوں سے تیز نیز نظر آ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، قرآن کا پیغام یہی ہے کہ ہمیشہ عمل والا اس دنیا پہ چلا ہے، اس دنیا پہ رجا ہے، اس دنیا پہ بسا ہے، اس کی خوشی ہمیشہ عمل والے کے ساتھ رہی ہے، راحت اور چاہت ہمیشہ عمل والے کے مقدر بنی ہے۔ جس نے اپنے اعمال سے اللہ کو راضی کیا، اللہ کی مدد کو حاصل کیا، اپنے عمل سے اپنے اللہ کو پہنچا، اپنے اللہ کو اپنے دل میں بسایا، اللہ کے کلام کو دل میں بسایا، کلام پڑھتے ہوئے اپنے آنسوؤں سے آہیں بسائی، کلام پڑھتے ہوئے اپنے اللہ کے پیار اور محبت میں ڈوب گیا، اس انسان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی۔